जी अस्सलाम वालेकुम. Today's editorial from Dawn newspaper. It was published in Dawn newspaper on 4th May 2020. As you can see, the topic of this editorial is HRC report. We are going to read out this whole editorial and then discuss it. So, what is the meaning of HRC? HRC stands for Human Rights Commission of Pakistan. And what about the report about human rights? For too many, life is a series of unsurmountable challenges that prevent a full realization of individual potential. In its latest annual flagship report, the Human Rights Commission of Pakistan has again shone an unflinching light on the slew of injustices visited upon society's most vulnerable citizens. اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یعنی بہت زیادہ اگر اس پرانے دور کی اگر آپ بات کریں یا ادھر تو زندگی ہمیشہ سے ایک امپاسبل جو انکنکریبل ایونٹس ہے اور چیلنجز ہے اس پہ مشتمل رہی ہے، اور پوری فل ریئلائزیشن یا پورا جو ہے وہ انفرادی طور پہ جو پاسبلٹیز ہوتی ہیں یا ایک پرسن میں انڈیویجول میں جتنی پاور ہوتی ہے اس کا یہ آزماتی رہی ہے. ان اٹس لیٹسٹ اینول فلیگ شپ رپورٹ، یہ جو ابھی لیٹسٹ فلیگ شپ رپورٹ آئی ہے، کس کی رپورٹ ہے جی؟ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ ہے. ہیز گیون شون، جو کہ روشنی ڈال رہی ہے یا پیش کر رہی ہے انفلیچنگ لائٹ. بالکل انفلیچنگ کا مطلب ہوتا ہے انافریڈ ہونا، فیئر لیس لائٹ. کس پہ روشنی ڈال رہی ہے یہ رپورٹ؟ آن دا سلیو آف انجسٹسز وزٹڈ اپون سوسائٹیز موسٹ ولنریبل سٹیزنس. سلیو کہتے ہیں ان لارج نمبر، اور انجسٹسز ناانصافیہ وزٹڈ اپون جو کہ کی گئی ہیں سوسائٹی کے موسٹ ولنریبل سٹیزنس. ولنریبل ہوتے ہیں جو کہ انڈر ڈیجر یا انڈر اٹیک یا ان سیف پیپل ہوتے ہیں، ان کے اوپر جتنی بھی ناانصافیاں کی گئی ہے وہ یہ رپورٹ شو کروا رہی ہے. نیکسٹ دیکھیں. The fact is Pakistan continues to fall short in protecting women, children, members of religious minorities etc. کہ حقیقت یہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کنٹینیوسلی اس میں فیل ہو رہا ہے، یا اس میں بہت کم اس کی رسائی ہے کہ وہ وومن اور جو چلڈرن ہیں اور ریلیجیس جو مائنورٹیز ہیں ان کو پروٹیکٹ کر سکیں. Instead of strengthening institutions and implementing rights-based legislation, the state tends to reopen reactively to isolated incidents. کہ بجائے اس کے کہ جو لیگسلیشن ہے رائٹ بیس یعنی جس میں حقوق کے اوپر جو لا ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، اس کو اسٹرینگتھ کے لیے کوئی انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ قائم کیے جائیں، کیا کر رہی ہے دا اسٹیٹ ٹینڈ ٹو رسپونڈ ریئیکٹیولی ٹو آئسولیٹڈ جو سپریٹ انسیڈنٹس ہیں ان کے اوپر توجہ دے رہی ہے. دیٹ از اف دے پرووک اے سرٹن لیول آف پبلک آؤٹریچ. اور اگر وہ اس طرح کرتے ہیں، پرووک کا مطلب ہوتا ہے ریز کرنا، آؤٹریچ کہتے ہیں اوفینڈ. تو سرٹن لیول آف پبلک اوفینڈ یعنی غصہ جو ہے وہ کافی تو حق زیادہ جو ہے وہ لوگوں میں پھیل جائے گا اس چیز کے خلاف کہ ان کے رائٹس جو ہیں وہ سیکیور نہیں ہیں. سچ این اپروچ ڈز ناٹ فیسیلیٹیٹ سسٹمیٹک چینج. جیسا کہ جو اپروچ ہے وہ بھی فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہی کہ کوئی بھی سسٹمیٹک چینج لایا جا سکے. یعنی یہ والی جو اپروچ ہے کہ صرف انڈیویجولی وہ سپریٹ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی لا نہیں بنا رہے ہیومن رائٹس کے لیے. Sadly, human rights do not figure at the top of the state's priorities. اور افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جو انسانی حقوق ہیں اس کو ہم اسٹیٹ کی پریورٹی یا پریورٹیز کہتے ہیں ترجیحات، جو کہ جن چیزوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، تو اسٹیٹ کی جو ترجیحات ہیں اس میں ہم اس کو نہیں دیکھتے. Consider that the National Commission for Human Rights is laying dysfunctional since last May.
کیا ہے کہ قابل غور بات یہ ہے کہ جو نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹ ہے وہ ڈس فنکشنل ہے. ڈس فنکشنل ہوتا ہے ان اڈاپٹیبل، جس کو آپ اڈاپٹ نہیں کر سکتے، جس کی کوئی بھی ریگولیشنز یا لاز کو. سنس لاسٹ مئی یعنی پچھلے مئی سے وہ ان اڈاپٹیڈ ہے. دیٹ سیڈ ان اے ڈپارچر فرام دا پاسٹ، یہی کہا جا سکتا ہے کہ ماضی سے واپسی پہ. دا گورنمنٹ ہیز ناٹ ریجیکٹڈ اٹس کنٹینٹس آؤٹ آف ہینڈ. گورنمنٹ جو ہے وہ ان تمام کنٹینٹس کو، کنٹینٹس کہتے ہیں کلیکشن آف سم تھنگ آپ کہہ سکتے ہیں، یا لسٹ آف ڈویژن آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں تو اس کے اندر آپ نے ڈویژن کر لیا ہے، سپریٹ گروپس بنا لیے. تو گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو ریجیکٹ نہیں کرے گی. وائل لسننگ سم آف اٹس اچیومنٹس ان دا ہیومن رائٹس ارینا، اور ساتھ اس کے کہ جو اچیومنٹس ہیں ہیومن رائٹس میں وہ سننے کو ملیں گی. ارینا کہتے ہیں ڈومین کو، یعنی اس اسفیئر میں، اس ڈومین میں. اٹ ہیز کینڈیڈلی acknowledged that right violation in several respects remain unacceptably high. کینڈیڈلی کہتے ہیں آنیسٹلی یا فرینکلی، کہ یہ کہا جا سکتا ہے، اس کو اکنالج کیا جا سکتا ہے کہ جو رائٹس کی وائلیشن ہے، وائلیشن کرنا کیا ہوتا ہے، ڈس گریس کرنا کسی بھی لا کو، یا اس کو فلفل نہ کرنا، اس کو اوبے نہ کرنا، وہ وائلیشن ہے. سیورل ریسپیکٹس ریمین ان ایکسپیکٹڈلی ہائی. ان ایکسپیکٹڈلی کہ ناقابل یقین طور پہ، جس کو آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، انبلیویبلی بہت زیادہ ہائی ہوتا جا رہا ہے وائلیشن آف رائٹس. Archaic notions of honor continue to fuel all manner of violence against women and prevent their unfettered access to health, education and employment. یہ ایک پرانی جو ہے وہ نشانیوں میں سے ایک ہے کہ آف آنر، ایک رسپیکٹ کا یا آنر کا جو چلتا آ رہا ہے، ایک نوشن چلتا آ رہا ہے، تو وہ ابھی بھی فیول کا کام کر رہا ہے کہ وائلنس اگینسٹ وومن، کہ جو بھی وائلنس عورت کے خلاف ہوتا ہے اور ان کو بچانے کے لیے کیا جاتا ہے. انفیٹڈ کا مطلب ہوتا ہے یونائٹیڈ، اسیس ٹو ہیلتھ، اس کی ہیلتھ کے لیے، ایجوکیشن کے لیے اور امپلائمنٹ کے لیے کیا جا رہا ہے، وہ ابھی تک کنٹینیوز ہے. پرو وومن لیجسلیشن ہیز بین آن دا اسٹیچوٹ بکس فار ایئرز ناؤ. اسٹیچوٹ کا مطلب ہوتا ہے ریٹن. پرو وومن جو لا بنایا گیا ہے وہ ریٹن فارم میں کافی سالوں سے اب تک موجود ہے. بٹ دا certain and provinces have shown unforgivable laxity in the putting those laws into practice. لیکن کیا ہے کہ جو سینٹر اور پروونسز ہیں، یعنی جو گورنمنٹ اس کو انفارگیویبل کہ بالکل ہی بلا کے لیکن ناقابل فراموش قسم کی لیگزٹی، سستی، کاہلی کو کہہ سکتے ہیں آپ، کہ ان لاز کو پریکٹس میں لانے میں بہت سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. Sexual abuse of minor is coming to light in the ever more horrific forms such as child labours being victimized in mines in Balochistan. The newly enacted Zainab Alert law will hopefully to some extent sever its purpose in tracing abducted minors if it is properly implemented. مائنر کا مطلب ہوتا ہے کڈ اور چلڈرن. اب سیکشول ابیوز جو ہے وہ چلڈرن کی یا کڈس کی، وہ بھی بہت زیادہ ہائی لیول پہ ہے، مور ہارفک، اور زیادہ خطرے کا جو ہے یا فینسیو کا باعث بن رہی ہے. اور جو چائلڈ لیبرر ہیں وہ وکٹمائز بن رہے ہیں بلوچستان کی مائنز میں بھی. اور نیولی انیکٹڈ، ابھی جو نیا بنایا گیا زینب الرٹ لا ہے، اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ ویل ہوپ فلی، کہ اس کی امید کی جا رہی ہے کہ سم ایکسٹینٹ سرو اٹ پرپوز ان ٹریسنگ ابڈکٹ مائنرس. ابڈکٹڈ کہتے ہیں کڈنیپڈ کو، ٹھیک ہے، کہ یہ جو لا ہے یہ اگر اس کو امپلیمنٹ کیا جائے تو اس سے پازیٹیو ریزلٹس آ سکتے ہیں. تو جو کڈنیپ کیے گئے چلڈرن ہیں ان کا پتہ چل سکتا ہے اف اٹ از پراپرلی امپلیمنٹڈ، اگر اس کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کیا جائے. چائلڈ لیبر لاز آر فلوٹیڈ ود impunity and cases of horribly abuse
مائنر ڈومیسٹک ورکرز. فلیوٹیڈ کا مطلب ہوتا ہے ٹریٹڈ ود ڈسگریس، اور امپیونٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایگزامپشن فرام پنشمنٹ. کہ چائلڈ لیبر لاز جو ہیں وہ ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے بہت زیادہ ڈسگریس کے ساتھ، اور جو یہ اس کو وائلیٹ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی سزا سے بچ جاتے ہیں. ان کیسز آف فارورلی ابیوز مائنر ڈومیسٹک ورکرز کریٹ اونلی اے ٹمپریری اسٹائر. تو جو ڈومیسٹک ورکرز ہیں ان کے اوپر جو بھی ظلم کیا جاتا ہے، ابیوز کیا جاتا ہے، وہ بس ایک عارضی طور پہ ایک ہائی لائٹ بنتی ہے، اس کے بعد پھر ختم. فورسڈ conversions of members of religious minorities continues unabated, and for one community in particular the freedom to worship exists in name alone. unabated کا مطلب ہوتا ہے continuing at full strength. ٹھیک ہے. access to justice remain elusive. elusive کا میننگ ہوتا ہے difficult to describe for the people. کہ جو انصاف ہے اس کو حاصل کرنا ابھی بھی بہت مشکل ہے، بیانیے سے باہر ہے لوگوں کے لیے. with close to 1.8 million cases pending before the court. ابھی 1.8 ملین کیسز جو ہے وہ ابھی بھی پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. while model criminal trial courts introduced in 2019 deposit of many cases swiftly. لیکن جو کہ کریمنل ٹریل کے جو کورٹس ہیں، جو کہ ٹریل ہیں، اس کو 2019 میں انٹروڈیوس کروایا گیا، اور کافی کیسز جو ہیں بڑی تیزی سے ڈسپوز کر دیے گئے. لانگ ٹرم کرمنل جسٹس ریفارمز آر اسٹل اویٹڈ. اور جو لمبے ترین جو ٹرم کرمنل جسٹس کے لیے پڑی ہوئی تھی ریفارمز، وہ ابھی تک ویٹنگ لسٹ میں ہے. ریزولوشن آف انفورس ڈس اپیرنسز مووز. ڈس اپیرنسز کا مطلب ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ چیز غائب ہو جائے یا فیڈ ہو جائے. مووز ایٹ دا گلیشیل پیس. گلیشیل کا مطلب ہوتا ہے کولڈ. if at all, civil society must be steadfast in pushing back against regressive and anti-democratic elements. Curbs on freedom of the opinion and expression only serve those who want to fragmented society close to reason, unwilling to debate, and all the more easy to control. یہاں پہ اسٹیڈ فاسٹ کا مطلب ہے فرم، اینڈ کرب کا مطلب ہوتا ہے چیک کرنا، کہ جو چیک ہے اوپینین، فریڈم آف اوپینین، کہ جو اپنا اوپینین، اپنے ایک نظریہ رکھنے کی جو آزادی ہے اور اس کو ایکسپریس کرنے کی آزادی ہے. تو دوز ہو وانٹ اے فریگمنٹڈ کا مطلب ہوتا ہے ڈیوائڈ کرنا، سوسائٹی کو کلوز ٹو ریزن، انویلنگ ٹو ڈیبیٹ، تو وہ ان چیزوں کے قریب لے آتی ہے. اینڈ آل دا مور ایزی ٹو کنٹرول، اور اس کو جو کنٹرول کرنا ہے وہ پھر آسان ہو جاتا ہے. Okay, thanks for watching and subscribe this channel Intellectual Learning Hub and share with your friends. Thank you.